بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا ٹیچر پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، میں آپ کا اپنا طارق خان، میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ولاگ میں میرا خاص موضوع رہے گا ایران اور امریکہ کی جنگ رکوانے میں پاکستان کے کردار پر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو کہا ہے، بڑی بات ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا انٹرنیشنلی قد تو بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس جنگ کو رکوانے سے کیا کچھ حاصل ہوا ہے تو کیا؟ یہ سوال میں آپ کے آگے بھی رکھوں گا۔ دوسرا، میں عمران خان کی وائف بشرا بی بی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ اڈیالہ جیل سے رات کے اندھیرے میں اسے شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لے جانا، راتوں رات اس کا آپریشن کرنا، اور آپریشن کے بعد بالکل کوئی فالو اپ نہیں ہے، پھر گاڑی میں لاد کے دوبارہ اڈیالہ جیل۔ اگر ان کا کی سرجری کی گئی ہے، آپریشن کی گئی ہے، تو ایک مریض کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہوتا، اسے آپریشن کے بعد کچھ آرام کروایا جاتا ہے۔ یہ میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں، اور میں ساتھ ہی آغاز کروں گا انڈیا سے۔ ایک ٹویٹ ہے انڈیا کے سوشل میڈیا پر، ایکس پر، رام داس نام کے ایک بندے کا ہے۔ اس ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو کتے کی طرح دکھایا گیا ہے، اور اس کتے کی رسیاں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کروں گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو آپ سے میری گزارش ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو میری بات پسند آ رہی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ویسے بھی میرے ملک میں وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بلکہ کومنٹس بھی ضرور لکھ دیا کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ جی میرے دوستو، آغاز کرتے ہیں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ وہ جنگ جو کہ امریکہ ہار چکا تھا، جس میں امریکہ کی شکست فاش ہوئی تھی، امریکہ کی شرائط پر یہ جنگ بند نہیں ہوئی، ایران کی شرائط پر بند ہوئی ہے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں بحیرہ ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی، لیکن بحیرہ ہرمز کو نہیں کھلوا سکا۔ آج ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں بحیرہ ہرمز کھول رہا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر امریکہ فاتح ہے تو یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کرتا کہ پوری دنیا کے لیے میں نے بحیرہ ہرمز کھلوا دی ہے، وہ نہیں کر سکا، ناکہ بندی کے باوجود نہیں کر، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایران کی یہاں پر پوزیشن انتہائی اسٹرانگ ہے۔ بحیرہ ہرمز کوئی تھوڑی سی جگہ 2 مائل کی نہیں ہے کہ امریکہ کا کوئی آئے گا اور وہ آ کے بمباری کریں گے۔ بحیرہ ہرمز ایک بہت لمبا سرکل ہے، تقریباً وہ 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں ایران کی نے مائنز بھی لگائی ہوئی ہیں، میزائل بھی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں سے کوئی جہاز ایران کی مرضی کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گزر ہی نہیں سکتا۔ امریکہ نے جو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر، ڈسٹرائر اور ابراہم لنکن وہ خلیج عمان کے پاس کھڑے کیے ہوئے تھے، اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی ہے، ہرمز کے قریب بھی امریکہ نہیں آ سکا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ شکست ہے تو باعزت طریقے سے فرار کے راستے تلاش کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کے پردھان منتری نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ایک رول تھا، اور اسی رول کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف بھی کی، اور ان کی تعریف تو چھوڑیے، ایران کی بھی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران کا شکریہ ادا کر کے بھی ثواب دارین حاصل کیا ہے، جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا
آپ بھول نہ گئے ہوں، میری قوم کے نوجوان، میرے بچے، آپ بھول بہت جلدی جاتے ہو، تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ماضی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا کریں، اور آپ پر جو ظلم ہوئے ہیں انہیں بھولا نہ کریں۔ آپ بھول جاتے ہیں، اس قوم پر جتنا بھی ظلم کرے، اس قوم کو گولیاں مارو، اس کی لاشیں گرا دو، سڑکوں پر اس قوم کا خون بہا دو، یہ قوم بھول جاتی ہے۔ جیسے مرید کے میں 1000 لوگوں کو کس نے مارا، ان کی لاشیں کس نے گرائیں، یہ قوم بھول گئی۔ پی ٹی آئی پر جو ظلم و تشدد ہوا، آج پی ٹی آئی کے کتنے کارکن مارے گئے ہیں یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ قوم بھول گئی۔ ڈی چوک کا سانحہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بھول گئے۔ میرے اپنے خاندان متاثر تھا، میں تو نہیں بھول پایا۔ تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ اب جب یاد نہیں رکھتے، اب پیٹرول کی پرائسز ہیں، عمران خان کے زمانے میں کیا تھیں، آج کیا ہیں، آپ بھول گئے، آپ نے یاد نہیں رکھا۔ ان چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ اچھا، یہ جو جنگ بندی میں پاکستان کا کردار ہے، یہ سوال میں نے آپ کو پر چھوڑا ہے، اس میں پاکستان کے عوام کو کیا ملا؟ تو میرے خیال میں ملا کیا پاکستان کے عوام کو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ادھر ادھر نہیں جانا، اس کو آگے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر آپ نے جانا نہیں ہے۔ پاکستان کو اس جنگ میں یہ ملا، پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کروائے، ان مذاکرات پر 10 ارب سیکورٹی کی مد میں پاکستان کی قوم کا گیا۔ اس کے بدلے میں پاکستان میں کیا آیا، آپ مجھے بتا دیں۔ ملا کچھ نہیں۔ 1 ہفتے کے لیے سرینا ہوٹل بک، اسلام آباد کی سڑکوں پر بڑے بڑے پینا فلیکس، بڑے بڑے امریکہ ایران کے جھنڈے، بڑی بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی، ایرانی قیادت کی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور مریم نواز کی تصویریں، یہ چیزیں لگی ہیں۔ باقی عام آدمی کو یہ ملا کہ پیٹرول کی پرائسز میں 100% اضافہ ہو گیا۔ کھانے پینے، ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ پنجاب میں مریم نواز نے تو کمال ہی کر دیا، کیا کہتے ہیں، رسم دنیا ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پنجاب پولیس کا رکھوں، ایک کلپ چلا تھا راولپنڈی کمیٹی چوک میں، وہ کسی نے بنایا، اس میں عید کا دن تھا، اور عید کے دن ایک شخص موٹر سائیکل پر اپنی بیوی اور آگے 2 بچے ہیں، جا رہا ہے، آگے ایک پولیس والا اسے روک لیتا ہے، پنجاب پولیس ہے۔ پولیس والا اسے روک کے کہتا ہے تمہارا تو ہوگا بھائی چلان۔ وہ کہتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں، خدا کے لیے میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو عید ملنے جا رہا ہوں۔ پولیس والا کہتا ہے یہ تو اور بھی غلط بات ہے، عید والے دن تم نے ٹریفک رولز وائلیٹ کر دیے ہیں، تم پر تو اور زیادہ جرمانہ ہوگا، کیونکہ تم نے بیوی کے ساتھ یہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے وہ بندہ محنت محتاجی کرتا ہے، تو پولیس والا آگے سے وہ شہری کی زبان میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ غریب آدمی کہتا ہے، وہ کہتا ہے، پولیس والا شاعری کی زبان میں آگے کہتا ہے کہ آپ بے جرم یقیناً ہیں، مگر یہ فدوی آج ڈیوٹی پر معمور بھی ہے، مجبور بھی ہے، روز عید ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا ہے، عید بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو یہی بات پاکستان کے حوالے سے ہے کہ رسم دنیا بھی ہے، آپ مریں، آپ کا خون بہہ جائے، آپ پر گولیاں چلیں۔ مریم نواز کو آپ نے اب اپنی بھینسوں پر گوبر ٹیکس دے کر بھی، یہ اس جنگ کا، اسی جنگ کے دوران آپ کو گوبر ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ پنجاب کی راجکماری کے جہازوں میں فیول ڈالنے کے لیے آپ کو 40 روپیز ایک بھینس اور ایک گائے کا ٹیکس ہے، یہ آپ پر عنایت ہوئی ہے۔ بجلی اور گیس ایک تو میں پنجاب میں ہوں، ہے ہی نہیں، کبھی آ جاتی ہے اس وقت، میں اسی لیے یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ میں بڑا ذہنی طور پر بھی کرب میں ہوں، میں نے کیونکہ کچھ میرے معاملات ایسے ہیں کہ ادھر پنجاب میں نے کچھ دن رہنا ہے، ورنہ ایک دن آپ یقین کریں یہاں پر اس قدر ذہنی طور پر اذیت ہے کہ بالکل بجلی وہ تماشے کرتی ہے کہ آدمی کے کوئی کام کرنے لگتا ہے بجلی بند، کوئی کام ظاہر بجلی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا بجلی کے حوالے سے، بجلی کے آپ کا جو میٹر ہے، اس میٹر پر رینٹ ٹیکس کے نام سے ایک اور ٹیکس کا اضافہ کر کے ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ اور یہ پنجاب کے ہر آدمی کو اگر آپ 1 یونٹ بجلی بھی نہ خرچ کریں تو 2 سے 2.5 ہزار روپیہ میرا خیال میں آئندہ آپ کو دینا پڑے گا۔ مریم نواز نے تو کہا تھا بجلی فری ہوگی،
تو پاکستان کے عوام کو اس جنگ کے شروع ہونے سے نقصان کیا ہوا اور اس جنگ کے ختم ہونے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ سوال اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور زیادہ رگڑا تو لگا ہے اس جنگ کے ختم ہونے سے. اس جنگ کے ختم ہونے سے پاکستان کے عوام کو بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس جنگ کے بعد چلے وہ کسی اور وقت میں بات کروں گا. سعودی عرب جو فوجیں بھیجیں گی میں نہیں کیا. ہمارے پڑوسی ملک کے میڈیا میں کچھ لوگوں نے ہماری تعریفیں بھی کی. خوش آمد ہے، یہ کئی اچھی بات ہے. پاکستان کا میں نے آپ کو کہا انٹرنیشنلی پاکستان کا قد کاٹ یقیناً بڑا ہے یہاں پر، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے قد اور بڑھ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی پاکستان آنے کا پروگرام بن رہا ہے تو وہ آئے گا، پاکستان کا قد کاٹ یقیناً بڑھے گا. لیکن پاکستان کے عوام، آپ کو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پاکستانیوں چھنا ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس جنگ کا آپ کو کوئی فائدہ رکوانے میں پاکستان کا انٹرنیشنلی کتنا قد کاٹ بڑھ جائے آپ کو؟ ہاں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوگا، لندن میں کچھ اور پلازے بنیں گے، دبئی میں کچھ اور بلند و بالا عمارتیں عاصم منیر کے حصے میں بھی شاید اب آئیں گی. تو یہ سب کچھ تو ہوگا. اسحاق ڈار کی تو بلے ہی بلے ہے، وہ تو پیٹھا ہوا بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہاں سے پیسہ کیسے نکالتا ہے. زرداری اس سے اوپر 10%، کوئی 10%، کوئی 15%. آپ کے حصے میں 1% بھی نہیں ہے. یہ کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 30% کر کے یہ سارا کچھ بانٹ لیں گے. تو اس جنگ کے کوئی ثمرات اگر ہیں تو وہ آپ تک پہنچنے والے نہیں ہیں. نظر یہی آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں نے انڈیا کے ٹویٹر پہ رام داس نام کا کوئی بندہ ہے، اس نے ایک ٹویٹ کی ہے اور کسی حد تک وہ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے. اچھا، میں آپ سے معذرت کروں گا، یہ باہر کھڑکی کے پاس میرا کمرہ ہے، میرے دوست نے جو دیا ہوا ہے. وہ باہر آتے ہیں موٹر سائیکل والے یا یہ سبزیوں والے، چھولے لے لو، سبزی لے لو، وہ میری کھڑکی کے سامنے آوازیں لگاتے ہیں. آپ کو خلل پڑے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. انڈیا میں جو ٹویٹ آئی ہے، انڈیا کے سوشل میڈیا پر اور بھی بہت کچھ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر انڈیا کے کانگریس کے کچھ لوگوں نے بھی پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے، بہت بڑی بات ہے، خوش آمد ہے، اچھی بات ہے. ہم پڑوسی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کی، ایک دوسرے پر تنقید تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اچھے کاموں کی کچھ تعریف بھی کر دینی چاہیے. لیکن وہاں پر تنقید کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ، جو سچی تنقید ہو. تو وہاں پر ایک ٹویٹر پہ رام داس نام کا ایک بندہ ہے، جس کی ٹویٹ میں نے دیکھی. کاپی رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی، ورنہ آپ کو میں دیکھتا تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے اور کچھ شاید رونا شروع کر دیتے. میں نے بھی یہ ٹویٹ دیکھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ سے، کیونکہ میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، آپ سے پوچھ لوں کہ مجھے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے تاکہ میں وہ کر سکوں. ٹویٹ میں وہ رام داس نام کی جو ٹویٹ ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑے قد کاٹ میں دکھایا گیا ہے، اور پاکستان کے عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو دکھایا گیا ہے کتے کی شکل کا، اور گلے میں پٹا بھی ڈلا ہوا ہے، اور گلے میں کتے کی وہ جو رسیاں ہیں، وہ پٹا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. عجیب قسم کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ پر چھوڑوں گا کہ اس میں بھی کیا حقائق ہے. تو کسی حد تک اس میں حقیقت تو ہے. چلو، کتا کہنا بری بات ہے، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے. اب آرمی چیف ہے ہمارا، بہت عزت کے قابل ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، اس سے کتا کہنا تو اچھی بات نہیں ہے. اب انڈیا والے کہتے ہیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا. میں کم از کم میرے خیال میں یہ مناسب بات تو نہیں ہے. لیکن ان کا جو کردار رہا ہے اس جنگ کو لے کے، ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی کیوں تعریف کرے گا؟ وہ ان کی جو تعریفیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس سے تو یہ بالکل عیاں ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہی یہ جو ان کے دورے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے تو کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. لیکن بیرون ملک دورے، عیاشیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے، نئے نئے سوٹ، نئی نئی ٹائیاں. تو اس حوالے سے سوال تو اٹھتے ہیں میرے ذہن میں بھی، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں وہ سوال اٹھا نہیں سکتا کیونکہ میں پاکستان کا شہری ہوں. کھل کے میں بات نہیں کر سکتا ایک حد سے آگے، جتنی کر سکتا ہوں اتنی آگے. آپ تو شاکر، آپ سیاਣਾ ہے، ساڈا چہرہ وے قوال نہ پوچھ. اب میں آتا ہوں بشرا بی بی پر. بیمار تھی، اور ایک دن سے نہیں، کافی دنوں سے بیمار تھی، اور عمران خان بھی ہیں، بلکہ ایک آنکھ کی بینائی عمران خان کی چلی گئی ہے.
ایسے حالات میں پاکستان کے عوام کی توجہ یہ بات بھی موجودہ حکمرانوں کی حد تک کامیابی ہے کہ پہلے عمران خان کے لیے جس طرح آوازیں اٹھ رہی تھیں، اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے غدار ہیں، انہوں نے وہ آوازیں اٹھانی بھی بند کر دی ہیں اور وہ آوازیں دبنے لگی ہیں۔ کل وکلاء سے سہیل خان آفریدی نے خطاب میں کچھ دوبارہ آواز جان ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک تو پاکستان کے عوام ماضی کے ان لیڈروں کے کردار کو دیکھ کر دبکے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف ایک رستہ بچتا ہے اگر تو وہ حلیمہ خان والا رستہ ہے۔ عمران خان کی تینوں بہنیں پورے بھرپور احتجاج کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان میں چھلانگ لگائیں تو پاکستان کے عوام ان کے پیچھے یقیناً آئیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، عمران خان سے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بیرسٹر گور پر لوگ یقین کریں گے، آئی ڈونٹ تھنک، بلکہ اب سہیل آفریدی شروع میں بڑے اچھے انداز میں آیا تھا، اب اس کی بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا بھی جو رویہ ہے وہ بہت ہی محتاط ہے۔ وہ کہتا تو یہ تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا تو میں چمپئن ہوں، تو وہ اب تمہارے 5-6 مہینے ہو گئے ہیں تمہاری چمپئن شپ، ہمیں تو تمہارا چمپئنز والا رول نظر ابھی تک نہیں آیا۔ تو سہیل آفریدی بھی اگر احتجاجی سیاست کا چمپئن ہے تو وہ کر کے دکھائے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ عمران خان بے گناہ قید ہے، اس کی وائف بے گناہ قید ہے، اور اس پر تو انٹرنیشنلی بھی اس وقت جنگ پر توجہ ہے۔ آپ یقین کریں ایک خاتون جس کا کوئی سیاسی رول نہیں، صرف عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی پر اتنا بڑا جبر ہے کہ 3 سال آلموسٹ ہونے کو ہیں، بے گناہ قید ہے، اور اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے چوری کرنے میں، یہ جو کیس القادر ٹرسٹ ہے اس کا مشورہ اس نے عمران خان کو دیا تھا۔ وہ بھائی چور عمران خان ہے، چور عمران خان بھی نہیں ہے، یونیورسٹی بنانے کا چوری اس نے کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، عمران خان کو سزا دو۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ یونیورسٹی بناؤ، القادر ٹرسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے اس کی بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا اسے، بشرا بی بی نے، کہ تم یہ یونیورسٹی بناؤ۔ اس جرم میں اس کو بشرا بی بی کو مریم نے 3 سال سے اس کی فرمائش پر قید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا کیسے آپ مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں۔ اب آپ بتائیں مجھے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس نے مشورہ دیا ہے کہ فلاں جگہ سے چوری کر لو، چوری میں نے کی، فلاں بندے کو قتل میں نے کیا، تو میں نے اس کے مشورے پر کیوں عمل کیا؟ اب اس بندے کو بھی سزا ہوگی کیا؟ قتل کرنے والے کو سزا ہوگی یا مشورہ دینے والے کو؟ بھلے ہم مانتے ہیں کہ عمران خان نے جو یونیورسٹی بنائی یہ گناہ کیا، اس گناہ کا اسے مشورہ بشرا بی بی نے دیا، تو عمران خان سزا بھگت رہا ہے، بشرا بی بی کو سزا ہے۔ کون سا قانون ہے، کون سا اخلاقی جواز ہے؟ یہ ہے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ اب ایسے میں تم کہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری تعریف کی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ لعنت ہے اس نظام پر، لعنت ہے ایسے حکمران پر جس کا انصاف ایسا ہو۔ اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں کہتا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ایک تو مجھے آپ سے عرض کروں گا، ادھر پنجاب میں مسئلہ ہے، بجلی کا بھی مسئلہ ہے، گرمی بھی ہے، اور میں نے جانا تھا بہاولپور اور ملتان، لیکن میری ہمت یہیں جواب دے گئی ہے، تو خانے فال سے یا میں چاہتا ہوں واپس عزت سے خرامہ میرا سونا دیسا زہرا میں اپنے KPK کو واپس لوٹوں اور ثواب دارین حاصل کروں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ اب میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی، اور اگر آواز حق پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ باقی کچھ دوست فون نمبر کے حوالے سے میں ہر ولاگ میں کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی جینین مسئلہ ہے کومنٹس میں لکھیے، ساتھ اپنا فون نمبر لکھیے، انشاءاللہ میں آپ سے خود کانٹیکٹ بھی کروں گا، اور جس قدر میری آواز ہے وہ آپ کے لیے ضرور بلند کروں گا۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔